حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کو ناغہ نہیں فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہوگی اعتکاف کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا حدیث میں آپ نے خود فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا، یعنی یہ جو مبارک گھڑیاں آج سے شروع ہو رہی ہیں، فرمایا کانا کحجتین وعمرتین، یہ 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب اتنا ملا گویا اس بندے نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ 10 دنوں کے اعتکاف، مسجد میں بیٹھا رہا 10 دن اعتکاف کی نیت سے، تو اس نے گویا 2 حج کر لیے اور 2 عمرے کر لیے۔ کتنی معمولی سی قربانی دینی ہے کہ 10 دنوں کی قربانی دے دیجئے، اور 10 دنوں کی قربانی پر اللہ رب العزت 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم کو 100%، 101% یقین ہے اس پر۔ اس کی مثال ایسی ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اعتکاف کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے کی کوٹھی پر اس کے گھر جا کے بیٹھ جائے اور یہ کہہ دے کہ بھائی ہماری تو اتنی درخواست ہے، ہم کو اتنا دے دو ورنہ ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو انسانی دل ہے، رحم کھائے گا وہ کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے در پہ آیا، ہمارے گھر آیا، تو ہم اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے۔ انسان ہے، بہرحال انسان تو غصہ آئے گا، لیکن پھر بھی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد تو رحم آتا ہی ہے، تو وہ اس کو کبھی خالی واپس نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر وہاں سے بھیج دے گا۔ وہ تو انسان ہے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو پوری دنیا میں تقسیم فرمایا ہے۔ وہی ایک حصہ انسان کے پاس، وہی ایک حصہ جانور کی جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وہی ایک حصہ اس کے پاس۔ پوری دنیا میں رحمت کا وہ ایک ہی حصہ تقسیم ہے، اور 99 اللہ کے پاس ہے۔ تو جب وہ انسان کے پاس جائے گا اور انسان اس کو عطا کر دے گا، کبھی خالی ہاتھ واپس اپنے گھر سے نہیں نکالے گا۔ آج سفر آتے ہیں مانگنے والے، تو انسان گھر سے کچھ نہ کچھ دے کر واپس کرتا ہے، خالی نہیں نکالتا کہ بھائی آیا ہے بیچارہ۔ مسجد میں آتا ہے تو ضرور دے دیتے ہیں لوگ۔ تو اللہ رب العزت جو اتنا رحیم ہے، کریم ہے، اور جس کے پاس 99 حصے رحمت کے ہیں، پروردگار کتنے رحیم ہوں گے۔ تو یہ بس ایسا ہی ہے اعتکاف والوں کی مثال کہ بس وہ اللہ کے در پہ پڑ گئے، اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جب تک ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، میری زندگی کے پیچھے جو کارنامے ہیں جب تک وہ صاف نہیں ہوں گے، اور پروردگار جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تب تک میں آپ کا در نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ اعتکاف والے کی مثال ایسی ہوتی ہے، وہ کہہ نہیں رہا ہوتا ہے لیکن اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، وہ بیٹھا اسی نیت سے ہے۔ اتنے اس کے فائدے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں آج اس عبادت سے بہت انسان محروم ہیں، اس سے بہت نظر دور ہے، اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تراویح ماشاءاللہ پڑھ لیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، سن بھی رہے، لیکن جو اعتکاف کی جو سنت، جو یہ جو عبادت ہے، یہ بہت کم لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہے۔ یہاں کتاب والوں نے لکھا ہے بہت اہتمام کے ساتھ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ عید کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور اسی کا وہ ذہن میں ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں اگر ہم ادھر بیٹھ گئے تو ہوڑ کیا بھائی نوئی مجھے سوٹتے آنو وہیں بوٹتے آنو وہیں کتاب بے آنو تو سکار آنو پاتا ہوئیں کہ عید کی تیاریوں کی وجہ سے یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پھر وہ ساری جو خوشیاں ہیں، عرفے 2 جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کاسب پھر آگے لکھا ہے بہت زبردست بات کا، خصوصاً جو تجارت والے لوگ ہیں نا، دکاندار اور باقی، انہوں نے تو کبھی زندگی میں سوچا نہیں کہ ہم اعتکاف بیٹھیں گے۔ تجارت والے لوگ، ان کو تو کمانے کا سیزن رمضان میں ہے، تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو یہ سب کے لیے سنت ہے، سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مجھے زندگی میں یہ سعادت ضرور ملنی چاہیے۔ اور خصوصاً میری درخواست رہے گی جو بڑی عمر والے لوگ ہیں، ان سے خصوصی درخواست ہے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اگر زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہے، کیا پتہ ہے، تو یہ اعتکاف بھی اگر ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔
परवरदिगार अगर नाराज हैं, जिंदगी पता नहीं कहाँ गुजरी हो, अल्लाह की नाफरमानी हुई हो, तो जिंदगी के आखिरी रमजान का ये एतकाफ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे अजीज मोहम्मद साहब आप जानते हैं, देखो उनकी जिंदगी कैसी गुजरी थी पहले, लेकिन अल्लाह ने उनको मोड़ा और फिर कितना वो लगे, और फिर जिंदगी में रमजान आया और एतकाफ करके दुनिया से गए। तो खुसूस मेरी दरख्वास्त है बड़ी उम्र वालों से कि ज़रूर इरादा बनाएं, हर चीज़ यहाँ मैसर होगी। मस्जिद में कोई तकलीफ है तो थोड़ा मस्जिद में चल भी सकते हैं, दवाई वगैरह ज़रूरत है वो साथ भी ला सकते हैं। तो लिहाजा बड़ी उम्र वालों से खुसूसी दरख्वास्त है, बच्चों को ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बड़ों को तंग भी करते हैं, 2-3 जुड़ जाएंगे तो मोबाइल भी देखेंगे, वो थोड़ा माहौल ख़राब करते हैं। बड़ी उम्र वाले संजीदा जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो बैठने की कोशिश करें। अभी से जहन बनाएं, अभी दिन बाकी है, तैयारी करें। जो ईद के लिए तैयारी करनी हो वो आज दिन को कर लें और असर पर तैयार होकर आ जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।